بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 14 دسمبر اتوار کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے۔ آسٹریلیا سڈنی میں واقع نے پوری دنیا کو ہلا دیا ایک دفعہ پھر۔ پاکستانیوں کو پوری دنیا میں مشکلات کا بڑا سامنا، اور اس واقعے کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ سہیل آفریدی نے بھی آج کشتیاں جلانے کا اعلان کیا، آزادی یا موت کی واپسی کے تمام دروازے بند کرنے کا خان کا اعلان، اور جلسے کے بعد جو لائے عمل کے لیے بڑی میٹنگ پشاور میں، اس کی بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ گورنر راج کے فوراً بعد گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کا بھی اگلے پلان کا معاملہ۔ خان کے سپاہیوں نے ڈی جی ایس پی آر کی کانفرنس کا غصہ ابھی تک نہیں نکل رہا، چھترول رندہ مسلسل پھیرا جا رہا ہے۔ اور جنرل فیض کے معاملے میں نون لیگ چھوڑنے پر تیار نہیں، ان کے اندر غداروں تک معاملہ کیا پہنچا، گڑیا باجی کی لڑائی کس سے، جنرل فیض کے بھائیوں کی باری بھی آئی، اور تحریک انصاف کی پرانی قیادت، پرانے کارتوس دوبارہ کیوں چلائے جا رہے ہیں۔ معیشت میں ملک ڈیفالٹ سے بچانے میں اسٹیبلشمنٹ خان کی شکر گزار، یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات معیشت کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ جب اپنے گھر میں آگ لگی تو شور اٹھنا شروع، ماؤں بہنوں کی عزتوں پر خاموش علماء میں سے ایک کے گھر چھاپے اور پھر چیخیں آسمان پر، یہ ظلم ہوا ان کے ساتھ، بہت بڑا اس کی تفصیل بھی آج۔ لیکن تحریک انصاف کا بہت بڑا پاورفل شو کوہاٹ میں، عوام ہر طرف، عوامی سونامی تھی۔ جلسے میں عوام کا رسپانس 100% تھا، جو کہ کوئی حیرانگی نہیں ہے، عمران خان کے لیے عوام ہمیشہ نکلتی ہے، اور تقریروں کے حساب سے بھی ان کی تقریریں بہترین تھی۔ شفیع اللہ جان کی بڑی اچھی تقریر تھی، سہیل آفریدی نے بڑی سنجیدہ تقریر کی، اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ جس طرح جڑی ہوئی ہے، نکل رہی ہے، کوئی حیرانگی نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو اگر لاہور میں جلسے کی اجازت ملے تو وہ شاید پاکستان کی تاریخ کے تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں۔ اس جلسے میں جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے فیصلہ کن لائے عمل، جو سہیل آفریدی سے مانگا جا رہا ہے۔ اور سہیل آفریدی نے جلسے میں جو آج اعلان کیا کہ عمران خان کا پیغام ان تک پہنچ چکا ہے، پیغام وہی ہے، آزادی یا موت، اسلام آباد جائیں گے اور ہر صورت جائیں گے تو آزادی لے کر آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ یہ چونکہ جانتے ہیں کہ 26 نومبر جو کچھ ہوا، حکومت اس لیول پر جا سکتی ہے، مریدکے میں بھی وہ دوبارہ اس کا اب انہوں نے ثبوت بھی دیا، اس لیے اسلام آباد بہرحال انہوں نے جانا ہے۔ اور میری اطلاع کے مطابق اب جو فیصلہ کن لائے عمل جس کی بات ہو رہی ہے اس جلسے کے بعد، 1-2 دن میں جو میٹنگ پشاور میں ہے، جس میں ٹکٹ ہولڈرز کو، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے لوگوں کو، 23 رکنی جو سیاسی کمیٹی بنی ہے، بلکہ جو سابقہ لوگ ہیں انہیں بھی بلا کر تحریک انصاف ایک بڑا اکٹھ کر کے، جس میں ظاہر ہے محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس، جنہیں عمران خان نے تحریک چلانے یا مذاکرات یا فائنل کال کا حق دیا ہوا ہے، عمران خان کی بہنیں بھی ظاہر اس میں خصوصی طور پر شرکت ہو سکتی ہے، اس کے بعد مشترکہ مزاحمت والا لائے عمل جاری ہوگا۔ اور اس سے پہلے عمران خان سے ایک تفصیلی ملاقات یا پیغام، تاکہ ان حالات سے عمران خان کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ سہیل آفریدی کی آپ آج کی باتیں سنیں تو اس نے کہا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، یہ محافظ جنہوں نے انصاف دینا تھا، جنہوں نے مینڈیٹ کی حفاظت کرنی تھی، یہ ہمارے قاتل بنے ہوئے ہیں، تمام کے تمام ادارے مل کر عمران خان کو فکس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے ان لوگوں کو غدار قرار دینے میں مصروف ہیں جن کی اپنے شہداء ہیں، جیسے ایئر مارشل اصغر خان کا بیٹا علی اصغر خان کہہ رہا تھا کہ میرے خاندان کے سب سے زیادہ شہید ہیں جنہیں ہمیں غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح عمران خان کے خاندان میں بھی آدھے سے زیادہ لوگ، وہ جو فوج میں ان کی بہنوں کے دونوں خاوند ایئر فورس کے ریٹائرڈ ہیں، عمران خان کے کزنز، رشتہ دار فوج پاکستان، اس کے باوجود عمران خان کو غدار قرار دینا، ان کی پارٹی کے ان لوگوں کو، اور پھر ایک ایسے شخص کو غدار قرار دینا، دہشت گرد قرار دینا، جو پاکستان کی تاریخ کا واحد سیاستدان جو اقتدار تک عوام کے ذریعے پہنچا۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو جو دعویٰ نا ہم بناتے ہیں، ہم لاتے ہیں، یہ بات اس حد تک درست ہے کہ یہ اقتدار میں لا سکتے ہیں یا اقتدار سے نکال سکتے ہیں، عوام میں مقبول نہیں کر سکتے، ورنہ تحریک استحکام اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہوتی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی عوامی مقبولیت ختم نہ ہوتی۔ اقتدار میں لانے کا راستہ بلا شبہ GHQ گیٹ نمبر 4 سے ہی جاتا ہے۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو عوامی لیڈر کہتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں جنرل ایوب خان کو ڈیڈی بنا کر اقتدار میں پہنچے، آج ان کا نواسا بلاول انہی کی پاؤں پر پاؤں رکھ رہا ہے، ڈیڈی کا رتبہ دے رہا ہے۔ یہ جو قربتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، اسی طرح نواز شریف بھی عوامی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی جنرل ضیاء اللہ کو اپنا روحانی باپ بنا کر سیاست میں آئے۔ اب اس وقت چونکہ تمام سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما اس حمام میں ننگے ہیں، تو یہ بیانیہ ان کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان بھی ہم جیسا ہے، کبھی جنرل پاشا، کبھی ظہیر الاسلام، کبھی جنرل کیانی، کبھی جنرل فیض، بلکہ وہ جاوید لطیف تو کہہ رہا تھا آج بھی عمران خان کی سہولت کاری جاری، یہ ان کی مجبوری ہے۔ عمران خان نے جو 1996 سے سیاست گلی محلوں سے شروع کی، چھوٹے چھوٹے صوبوں میں، گاؤں میں بچوں کو اکٹھا کر کے پارٹی بناتا رہا، جو آج بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ عمران خان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست تھی۔ یہ واحد سیاستدان پاکستان کا جس نے امریکہ کی نیٹو کی سپلائی لائن روکی، جو کوئی سیاستدان سوچ بھی نہیں سکتا، ڈرون حملوں کی مخالفت یا عراق جنگ کی مخالفت، یہ پاکستان کے سیاستدانوں کی کوئی سوچ بھی نہیں جا سکتی، یہ عمران خان کا نظریہ تھا۔ اور اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ جیتے ہوئے گھوڑے کے پیچھے کھڑی ہوئی، ہمیشہ،
کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے۔ عمران خان تو 2011 کے لاہور جلسے کے بعد 2013 میں وزیر اعظم بن چکے تھے، لیکن چونکہ 2008 میں صدر زرداری کو صدر بنانا تھا، بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد یہ ایک ڈیل تھی، اس کے نتیجے میں 2013 میں نواز شریف کو اقتدار دینا تھا۔ عمران خان کا راستہ تو 2013 میں روک لیا گیا تھا، عوامی سطح پہ تو وزیر اعظم بن چکے تھے، لیکن چونکہ اشفاق پرویز کیانی اور افتخار چودھری RO کے انتخابات پہلے سے نتائج بنے ہوئے تھے۔ خان کی سیاست تو عوامی مقبولیت اور مزاحمت کی ہے، اس کا نتیجہ 2024 میں آپ نے دیکھا ہے کہ جیل میں بیٹھ کے خان نے تاریخ بدلی۔ اب 2018 میں جو عمران خان انتخابات جیتے، اس وقت بھی ہائیبریڈ نظام کی بیساکھیاں اور RTS بٹھا کے انہیں دی گئی زبردستی، کیونکہ بعد میں عدم اعتماد لانی تھی۔ اب یہ چونکہ ایگریسو کپتان، ایگریسو کھلاڑی، ساری زندگی کی مزاحمت، 2018 کا ہائیبریڈ نظام تو 3 مہینوں میں گر چکا تھا۔ 3 مہینوں کے بعد عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے فیصلہ ہو چکا تھا کہ خان کی حکومت نہیں رہے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف تھی، جس کا بارہا نون لیگ کے رہنما اقرار کر چکے ہیں۔ اب چونکہ عمران خان کی ٹریننگ ہی مزاحمت کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کی کوشش عمران خان سے پہلے کچھ اور لوگوں نے بھی کی، ذوالفقار علی بھٹو نے کی اپنے آخری دور میں، لیکن جو فیصلہ 1971 میں کرنا چاہیے تھا وہ 1978 میں کیا، بہت دیر ہو چکی تھی، وہ لیول عوامی مقبولیت کا نہیں رہا تھا۔ نواز شریف نے بھی 3 دفعہ مزاحمت کی کوشش کی، لیکن خاندان کے ہاتھوں، بیٹی کے ہاتھوں، بھائی، یہ درباری دانشور، مفادات، مال و دولت، اس نے انہیں بزدل بنایا، ڈیل کر کے بھاگنا پڑا۔ اب عمران خان کا ایسا کوئی دور دور تک مسئلہ نہیں، آج بھی عمران خان جیل سے نکلنا چاہے تو وہ بھی نواز شریف کی طرح کھڑے کھڑے نکل سکتے ہیں، کیسز بھی ختم ہو سکتے ہیں، ڈیل کر لیں۔ لیکن اگر خان نے ڈیل کی تو پھر یہ طاقت کے دائروں کا سفر ایسے ہی چلتا رہے گا، اور عمران خان اسی نظریے پر قائم ہے تو یہ دائروں کا سفر ٹوٹے گا۔ یہ 78 سال کا نظام، جس میں پاکستان کی قوم کو پہلی دفعہ اتنا مضبوط اور طاقتور رہنما کہ جس کے ساتھ 92% عوام کھڑی ہے، چاہے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ سڑک پر نہ نکلیں، کیونکہ ظاہر ہے آگے سے گولیاں چلتی ہیں، لیکن جتنی محبت عمران خان سے وہ کرتے ہیں اتنی ہی عمران خان کے مخالفین سے نفرت، اس کے دشمنوں سے، اس کے بغض میں رہنے والوں سے۔ اوریا مقبول جان صاحب نے ابھی جو بات کی نا کہ سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک دنیا بھر میں خان کی تعریف آپ سنتے ہیں، وہ یہ بتانا بھول گئے کہ اتنی ہی نفرت عمران خان کے مخالفین پر، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں پر، ان کے بغض میں مبتلا، ان کے ساتھ غداری کرنے والوں پر ایسے ہی تبرہ تنقید و لعنت ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ یہ نیوزی لینڈ فجی سے سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، خان کے مخالفین کو لوگ ٹھوکنا بجانا، میرا مطلب تنقید کرنا شروع کر دیں۔ یا آسٹریلیا، انڈونیشیا سے ہوتا ہوا جنوبی ایشیا، اس کے بعد مشرق وسطیٰ، پھر امریکہ، کینیڈا یا لیٹن امریکن تک پہنچتا ہے، سورج جو غروب ہوتا ہے تو دن رات کے فرق سے مخالفین پر تباہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ بے شک پاکستان میں سوئے بھی ہوں، یہ ڈیوٹی جاری ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ مجبور ہو کے کبھی مولویوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ٹک ٹاکٹرز کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی انفلوئنسر کی طرف، کبھی اب انٹرنیشنل میڈیا کی طرف بھی، کوئی نہ ملے تو پھر چلے ہوئے کارتوس بھی لانچ۔ ابھی آپ دیکھیں وہ چلے ہوئے کارتوس طریقہ صاحب چھوڑ کے انہیں بلایا گیا، اور فیصل وازار تو ہر وقت اویلیبل ہیں ڈسپوزل پہ۔ اب ظلم و ستم جو انہوں نے کیا، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف یا لبیک کے ساتھ یا صحافیوں کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ، یہ لوگ اس وقت کھڑے ہوئے دیکھتے رہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک وقت ان کے گھر یہ آگ پہنچے گی آہستہ آہستہ ان کے گھروں تک۔ یہ پاکستان کے تمام علماء تحریک انصاف پر نہیں بولتے تھے، ظلم و ستم پر خاموش تھے، آج اپنے اوپر جب شروع ہوئی تو پھر دیکھ لیں سنی تحریک سروت اعجاز قادری صاحب پریس کانفرنس کی دیکھیں، کہہ رہے ہیں تحریک انصاف اور لبیک دونوں کی اظہار یکجہتی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی والدہ، ان کی بہنوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ بدترین سلوک ہوا، تھپڑ مارے گئے، چادر چادری کا تقدس پامال ہوا۔ آج یہ دنیا کو بتا رہے ہیں چیخ چیخ کے کہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے، ان کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن ہوا۔ تو یہ تو صرف ایک جماعت سامنے، مستقبل میں آپ کو نون لیگ بھی ایسے ہی روتی نظر آئے گی، پیپلز پارٹی بھی ایسے روتی نظر آئے گی۔ یہ تاریخ ہے۔ یہ ایک تو خیر تازہ ترین کانفرنس کا نتیجہ بھی تھا جو 2 دھڑے آپس میں، لیکن اصل معاملہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور یہی زیادتی ابھی دیکھ لیں جنرل فیض، چونکہ نون لیگ والے معاملہ چھوڑ نہیں رہے، 14 سال کی سزا، کورٹ مارشل بھی ہو گیا، لیکن اب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں، خواجہ آصف گروپ اور دوسرا گڑیا باجی کا گروپ، میرا مطلب مریم نواز صاحبہ کا گروپ، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے وہ پیغام لے کے جانے والے اب ایک دوسرے پر غداری کے الزام لگا رہے ہیں۔ مریم نواز گروپ، شہباز گروپ، یہ جو ہے آپس میں جنرل فیض کے معاملے میں ایک دوسروں کی گھسیٹ رہے ہیں، اور قصوروار دونوں ہیں۔ انہوں نے جنرل فیض کے گرد ابھی دائرہ کار بڑھایا، اس کے بھائیوں کے نام جو جائیداد زمین علاقے میں پٹواری، میرا جو اصلی پٹواری ان کی بات کروں کہ زمین جائیداد محکمہ مال میں سے انکوائریوں میں حصہ ڈالا، جو معاملہ تھا وہ اٹھا لیا۔ اب جنرل فیض کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی تو دیکھیں وجہ بھتہ لینا یا سیاست میں مداخلت نہیں ہے، بھتہ تو ماسٹر ٹائل سے 90 کروڑ کا پورے پاکستان کو پتہ ہے کس نے لیا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، یا سیاست میں مداخلت بھی کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ جنرل فیض کا تو وہی حال ہوا نا، کوئی ٹریفک چلان میں پکڑا جائے بندہ یا کوئی اشارہ توڑتے ہوئے تو پورے صوبے کی چوریاں، ڈکیتیاں، اقدام قتل، رسا گیری اس پہ ڈال دیں، پھر آخر میں معاف کر دیں۔
یہ جو اصول انہوں نے توڑا ہے، آپ یہ مافیا کی فلمیں دیکھیں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، پاکستان، انڈیا کی، ایک چیز آپ اس کو نظر آئے گی، جب بھی وہ بڑا ڈان شان مرتا ہے نا، تو اس کے وہ 3-4 جو گدی نشین ہیں ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. یہ ہر گروپ اپنے آپ کو طاقتور بناتا ہے، اور جب ان میں سے کوئی طاقتور کامیاب ہو جائے تو پھر باقیوں کی صلح ہو جاتی ہے، باقی سے لیڈر مانتے ہیں، اس کی بحث کر لیتی ہے، باقیوں کو پھر وہ معاف کر کے سارے پھر وہی کام کرتے ہیں. یہاں آل شریف، زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے جو جرنیل ہیں، سب کا ایک مافیا ہے جو 78 سال سے قائد اعظم محمد علی جناح کو شہید کرنے سے لے کے عمران خان کی حکومت گرانے تک، بلکہ 4 دن پہلے تک اس اصول پر قائم تھے. یہ جنرل فیض کے حوالے سے اس اصول کو انہوں نے جو توڑا. اب گڑیا باجی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، نیب میں جو فون کی سہولت تھی وہ جنرل فیض نے دی تھی. جب انٹیلیجنس بیورو کی اطلاع آئی کہ جی نیب جیل سے فون آپریٹ ہوتا ہے، گڑیا باجی گدے پہ رکھ کے فون اس کے اوپر بیٹھ گئی تھی، وہ فون ملے ہی نہیں. پھر اب جنرل فیض تو نون لیگ کا اتنا قریبی تھا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی میڈیکل رپورٹ جو تھی فیصل واڈا کابینہ میں بھی اور ٹی وی اسٹیشن پہ بتا چکا کہ نقلی رپورٹیں ہم نے بیٹھ کے جنرل فیض کے کہنے پہ بنائی. پھر نواز شریف کو 50 روپے کے اسٹامپ پر لندن سے بھگایا، جو خواجہ آصف بھی کہہ چکا ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکا ہے کہ ہمارا دھرنا تو اسلام آباد میں کروانے والا یہ تھا، پی ڈی ایم کا اتحاد بنانے والا، جماعتوں کو اکٹھا کرنے والا اور عمران خان کی حکومت گرانے والا، بلکہ یہ تو یوسف رضا گیلانی کو جتوانے والے یہ تھے. تو یہ مافیا کی جو مثال میں نے آپ کو دی ہے، یہ بڑی سوچ سمجھ کر دی ہے، کیونکہ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات رہتے ہیں، اور یہ سارے جرائم پیشہ لوگ ہیں. پیپلز پارٹی کی ہندوستان کی وہ فلم آئی دھرمندر کی، دھرندر کیا نام ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے. زرداری صاحب تو ریمانڈ ڈکیت کو جانتے ہی نہیں، محترمہ بے نظیر بھی نہیں جانتی. 2007 میں آپ وہ ویژولز دیکھیں، سیکیورٹی جو تھی بے نظیر کے ٹرک کے، وہ ان کے ریمانڈ ڈکیت کے لوگوں کی تھی. پھر دھماکے کے بعد جس گاڑی میں لے جائے گا وہ بھی اس گاڑی میں موجود. اب اس فلم میں انہوں نے ظاہر ہے تھوڑی سی رنگ بازی کی، ورنہ بی بی سی کا آپ آرٹیکل پڑھیں وہ تو پورا اس پہ ہے. میجر اقبال جو بنایا گیا ہے اس کے ممبئی حملوں میں وہ $25,000 اسی کے تھے، جس کا نواز شریف کا بیان انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جمع ہوا. ممبئی حملوں کی ذمہ داری بھی نواز شریف نے فوج پہ ڈالی. ڈان لیکس کا والیوم 10 جو کھولا نہیں جاتا، جس میں وہ گھر صاف کرنے کی باتیں اور پرویز شریف کا استعفیٰ تھا، یہ سارا معاملہ وہی تھا جس میں نواز شریف نے خود بیان دیے. اب یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، یہ ان سے آپ کی اس وقت جنگ ہے. اب میں بتاتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کیوں عمران خان کی شکر گزار ہے معیشت پہ. ذرا غور سے سنیے گا. یہ جو معیشت کے حوالے سے اس وقت خزانے میں آپ کو پتا ہے $20 ارب موجود ہے. یہ تو آپ کو نہیں بتاتے کہ کہاں سے آئے، کس نے دیے. یہ پیسے لانے والا عمران خان سعودی عرب سے، عرب امارات اور چین سے، تینوں ممالک سے. جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے انہیں $1 بھی نہیں ملا. یہی رول اوور ہو رہے ہیں. یہ پیسے نہ ہوتے تو یہ واقعی کب کے دیوالیہ ہو جاتے. یہ جو الزام لگاتے ہیں نا عمران خان کی حکومت دیوالیہ ہو رہی تھی، آپ دیکھیں کہ اس میں $15 ارب میں سے جو اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہوئے $5 ارب کمرشل بینکوں کے. کمرشل بینکوں کا پیسہ تو حکومت کا نہیں ہوتا، وہ خرچ نہیں کر سکتے، روزمرہ کے اخراجات میں آپ استعمال نہیں کر سکتے. اب پاکستان واحد ملک ہے جہاں 2 نمبری کے ذریعے فارن ریزرو دکھایا گیا. $5 ارب جو چین کا رول اوور پر ڈپازٹ پڑا ہے، جو بغیر شرائط کے آپ اسے ٹچ بھی نہیں کر سکتے. $2 ارب عرب امارات کا پڑا ہوا ہے سود پہ، اس شرط پہ کہ اسے استعمال نہیں کریں گے، صرف اسٹیٹ بینک میں رکھ سکتے ہیں. $3 ارب سعودی عرب کے پڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، شو پیس ہے، کیش نہیں ہے. $1.2 ارب ابھی نے 3 دن پہلے IMF نے دیا. یعنی یہ 16 ارب مانگے تانگے کے خزانے میں پڑے، پیچھے رہ کے $4 ارب. ذرا غور سے سنیں، یہ جو 4.3 ارب پڑے ہوئے ہیں، 25 سے 27 ارب قرضہ ہے سال کا، اور سود بھی ہے جس کا سود 2 سے 2.5 ارب بنتا ہے. یعنی صرف 2 مہینوں کی ادائیگی کا پورا نظام پڑا ہوا ہے، 60 دنوں کا. اس میں تیل، LNG، ادویات، کھاد سب کچھ لینا ہے. جو گردشی قرضے ہیں وہ 6,000 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں، وہ ہر مہینے بڑھتے جا رہے ہیں. ان کی پھر ادائیگیاں بھی کرنی ہیں، سود کی قسطیں بھی دینی ہیں. یعنی معیشت کے جو 80% کے برابر قرض، یعنی $112 آپ کے پاس ہوں تو $80 آپ کو ملیں گے. آپ ریاست کے اخراجات دیکھ لیں، تنخواہیں ہیں، پینشن ہے، یہ تھوڑی بہت جو سبسڈی دیتے ہیں، صوبوں کو تھوڑا بہت حصہ دیتے ہیں، سود کے قرض ایک ساتھ دیتے ہیں. یعنی 3 سے 5 ارب ایک مہینے کی درآمدات باہر سے منگواتے ہیں، اور 4 سے 5 ارب خرچہ. پیچھے بچتا کیا ہے؟ 0. مطلب کوئی ایمرجنسی کیش نہیں ہے. آج چین، سعودی عرب، عرب امارات رول اوور روک دیں، IMF کے سلیٹ ہو جائے تو اسی وقت ڈیفالٹ ہو جائے. یہ تو ہے حکومت ٹوٹل. تیاریاں صرف اس ایک کام کی کیا ہیں کہ جائیں جا کے قرض مانگیں، رول اوور کی منت کریں، کیونکہ ایکسپورٹ ختم ہو چکی ہے، اتنی کمزور ہے کہ ذرا سا جھٹکا آئے تو ادائیگیاں رک جائیں گی. آپ ذرا بھارت کی کبھی گوگل پہ پڑھیں، بنگلہ دیش کے، افغانستان، بلکہ افغانستان کا آپ دیکھیں کہ ان کے ایک اکاؤنٹ کے $7 ارب جو فریز پڑے ہوئے ہیں امریکہ کے، ان کے پیسے
وہ اگر ان کے مل جائیں تو یہ اس ریزرو سے زیادہ بنتے ہیں، اور وہ 40 سال ملک جنگ لڑتا رہا۔ آج امریکہ $7 ارب دے دے تو وہ فارن ریزرو میں ہم سے آگے ہیں، کرنسی تو ان کی بہتر ہے۔ بنگلہ دیش کے پاس اپنے ذاتی $25 ارب ہے، اور بھارت کے پاس تو $600 ارب سے بھی زیادہ پڑے، جو مکمل خود مختار کنٹرول ہے۔ وہ تو دنیا کی دوسری تیسری معیشت بن جائیں گے۔ بہرحال یہ میں نے کہا آپ کو بتاؤں۔ آخر میں سڈنی کا افسوسناک واقعہ یہ دیکھیں، سڈنی کا بہت سارے لوگوں کو پتا ہے آسٹریلیا کا بڑا مشہور شہر ہے، یہاں بونڈائی بیچ ہے، وہاں یہودیوں کی مذہبی تقریب تھی۔ 12 لوگ ابھی تک دہشت گرد حملے میں، جو یہودیوں کے تہوار میں پہلے دن کی تقریب میں جو ہلاک ہوئے، 29 شدید زخمی، اس میں ایک بچہ بھی ہے چھوٹا، 2 پولیس اہلکار ہیں۔ اور یہ آسٹریلیا کی 2 کروڑ 80 لاکھ کی آبادی میں کچھ 1.25 لاکھ کے قریب یہودی ہیں آباد۔ اب ان پر 3 گنا حملے 2023 سے اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ ان کا یہ ہنوکا بائی دی سی، یہ جہاں پہ سینکڑوں لوگ موجود تھے، تہوار تھا، جشن تھا، اس میں یہودی مذہبی تحریک ہے، جو غیر مذہبی یہودی ہیں ان تک رسائی کے لیے رابطہ کرتے ہیں، جیسے ہمارا آپ کہہ لیں تبلیغی اجتماع ہوتا ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں سیاح ہوئے تھے، اور آسٹریلین ادارہ جو ABC ہے اس کا تو بیان ہے کہ 2 جو حملہ آور، ان میں ایک شخص نکلا ہے نوید اکرم، سڈنی کا رہائشی، 24 سالہ، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام آباد کی ہمدرد یونیورسٹی اور المراد انسٹیٹیوٹ سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی۔ اور یہ یہاں پر سے ایک اور قابل ذکر بات ہوتا ہے، جو حملہ آپ نے دیکھا نا ویڈیو جس میں بندہ روک رہا ہے، جسے آسٹریلیا میں ہیرو قرار دے، یہ بھی مسلمان ہے، 43 سالہ احمد، اپنی جان پر کھیل کر وہ ان معصوم لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر معاملہ بھی زیر تفتیش ہے، بہت سی انکنفرم بھی خبریں ہیں اس میں بہت سی، لیکن بڑا بدقسمت معاملہ ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیں دنیا میں ویسے ہی ایک تو اینٹی امیگریشن کی مسلمانوں کے خلاف پورا ایک معاملہ شروع ہوا، مشکلات ہیں، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، پوری دنیا میں ایک لہر ہے، اس میں اس طرح کے حملوں سے یہ اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہندوستان اور اسرائیل کے اخبارات اب پڑھیں ذرا، نریندر مودی ابھی وہ جو دنیا بھر کے جو وزیر اعظم ہیں، ترکی کے، چین کے، سارے اقوام متحدہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، مسلمان تنظیمیں بھی کہہ رہی ہیں کہ بے گناہ مسلمان جو لوگ اس میں مارے گئے، ان کی کسی بھی دنیا کے مذہب میں معصوم لوگوں کو مارنے کی کسی بھی مذہب کی تعلیمات اس کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے اسلام تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی بے گناہ کے قتل کی اجازت دے، اور وہ بھی بچوں کی، اس لیے اس کی کوئی جواز تعویل تو قبول نہیں کی جا سکتی۔ بڑا افسوسناک معاملہ، اور ہے بھی بالکل کرسمس کے پاس خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش تھی، اور یہ ظاہر ہے افسوسناک معاملہ ہے۔ مسلمان تو خود پوری دنیا میں دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں تو زیادہ اس کے خلاف ہونا چاہیے، اور یہ خاص کر اب پاکستان کے معاملے سے جڑا ہوا پتہ نہیں ابھی کس طرف جائے گا، افسوسناک معاملہ ہے۔ بہرحال مزید جو کوشش ہوگی اگلے ویلاگ میں اس پہ بات کروں، اگر کچھ مزید معلومات آتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔